الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین شخص ایسے ہیں تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ تین بندے ایسے ہیں کہ جن پر جنت حرام ہے، جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اب یہاں حرام سے مراد اگر وہ ان تین کاموں کو حلال سمجھتے ہوئے کرتے ہیں تو پھر تو ہمیشہ ہمیشہ جنت ان پر حرام ہے اور جہنم ہمیشہ ان کا مقدر ہے۔ اگر حلال سمجھ کے نہیں کرتے، گناہ سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے گا ان کو جنت سے دور رکھے گا اور جہنم میں داخلہ کرے گا۔ تو یہ تین بندے کون سے ہیں؟ فرمایا مدمن الخمر، فرمایا شراب کا عادی، جو شراب کا عادی ہے، جو ہر وقت شراب پیتا ہے، تو یہ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ والعاق، اور فرمایا والدین کا نافرمان، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے کہ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور فرمایا والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، فرمایا اور دیوس بے حیا بے غیرت جو کیا کرے، یقر فی اہلہ الخبث، کہ جو اپنے گھر میں بے حیائی کو قائم رکھے، یہ فرمایا جنت اس پر حرام ہے، کہ جنت میں بندہ نہیں جا سکے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں تین بندے ہیں، شراب کو ہمیشہ پینے والا، شراب کا جو عادی ہے، اور جو والدین کا نافرمان ہے، جو والدین کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ دیوس ہے، بے حیا ہے، جو اپنے گھر میں بے حیائی جو ہے وہ پھیلاتا ہے، اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ بے حیائی اور یعنی یہ سارا ہمارا ایک موضوع آگے آ رہا ہے، تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ شراب کا ہے، کہ جو شراب کا عادی ہے، اگر کوئی بندہ کبھی کبھار جو ہے وہ پی لیتا ہے، اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اب تھوڑی سی جو ہے وہ گنجائش شاید نکلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن ایک بندہ ہے وہ عادی ہے، اور کتنی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بندے کی شکل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ نشہ کرنے والا ہے، یہ بندہ شراب پینے والا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسا جو عادی شرابی ہے، جو ہمیشہ شراب کو پیتا ہے، فرمایا یہ اس پر جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندے لا تدخل الجنہ، جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہاں پہ بھی فرمایا پہلے نمبر پر مدمن الخمر، فرمایا شراب کو ہمیشگی کے ساتھ پینے والا، فرمایا یہ جنت میں داخل ہوگا ہی نہیں۔ وقاطع الرحم، اور فرمایا رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں سے ناطہ توڑنے والا، رشتہ داروں سے بول چال ختم کرنے والا، اس پر یہ بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ومصدق بالسحر، فرمایا جادو کی تصدیق کرنے والا، کہ جو جادو کو ٹھیک مانے، سچا سمجھے، فرمایا یہ بھی جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ تین بندے اس حدیث میں، تین بندے پچھلی حدیث میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ بندے جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تین کام، اور اگلی حدیث میں تین کام یہ جو بیان ہوئے ہیں یہ غلط ہیں، اگر یہ بندہ ان کو کرتا ہے تو بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ جب موضوع آئے گا جنت کیا ہے، جنت کے اندر کیا کیا انعامات ہیں، کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا آسائشیں ہیں، کیا کیا آرام دہ چیزیں ہیں، تو اس وقت ہم پڑھیں گے، پھر ہمیں جو ہے وہ شوق پیدا ہوگا کہ واقعی ہم نے بھی جنت میں جانا ہے۔ ایسے تو ہم نے خالی نام سنا ہوا ہے، اسی طرح جہنم کا تذکرہ بھی جب ہم سنیں گے کہ اس میں کس قدر جو ہے وہ طرح طرح کے عذابات ہیں، تو پھر وہ بندہ واقعی اللہ سے پناہ مانگتا ہے، یا اللہ جہنم جیسی چیز سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ تو گویا ہم نے جو ہے وہ شراب
شراب سے جو ہے وہ بچنا ہے، شراب کے ایک گھونٹ سے بھی بچنا ہے، کیونکہ شرابی جو ہے وہ اللہ کا جو نافرمان ہے، شراب پینے والا جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے جنت اس پر حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے، تمام نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔